اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج جو احکام بیان کیے جائیں گے وہ اس کے بارے میں ہے کہ نجاست ثابت ہونے کے طریقے کیا ہیں۔ نجاست ثابت ہونے کے 3 طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان کسی چیز کو خود بے عین ہی نجس ہوتا ہوا دیکھے، یعنی کوئی شخص کسی بھی چیز کو نجس ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھے یا اسے اطمینان ہو کہ فلاں چیز نجس ہے تو وہ نجس سمجھی جائے گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی چیز کا مالک اگر یہ کہتا ہے کہ فلاں چیز نجس ہے تو وہ چیز نجس سمجھی جائے گی۔ اور تیسرا اور آخری طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں 2 عادل گواہی دیں کہ فلاں چیز نجس ہے تو وہ چیز نجس سمجھی جائے گی۔ یہ نجاست ثابت ہونے کے بارے میں احکام تھے۔ اب پاک چیز نجس کب سمجھی جائے گی اس کے بارے میں چند مسائل بیان کیے جائیں گے، چند طریقے بتائے جائیں گے کہ پاک چیز نجس کیسے ہوتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی پاک چیز کسی نجس چیز سے لگ جائے تو وہ پاک چیز بھی نجس ہو جاتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پاک چیز یا نجس چیز 2 میں سے کوئی ایک چیز تر ہو یا دونوں چیز تر ہوں، بھیگی ہوئی ہوں۔ اگر نجاست کسی پاک چیز میں نجاست کی تری کسی پاک چیز میں سرایت کر جائے، لگ جائے، تب وہ چیز نجس سمجھی جائے گی۔ یا پھر کوئی بھیگا کپڑا کسی نجاست پہ لگ جائے تو وہ چیز نجس سمجھی جائے گی۔ اسی طریقے سے وہ تری جو کسی پاک کپڑے میں لگ جائے اس کے بعد کسی دوسرے پاک کپڑے میں لگ جائے تو اس کا بھی حکم یہی ہے کہ وہ چیز نجس ہو جاتی ہے۔ لیکن 2 بار نجاست منتقل ہونے کے بعد، یعنی وہ تری 2 چیز میں لگ جائے تو اس کے بعد تیسری چیز میں اگر وہ چیز لگے گی تو وہ نجس نہیں ہوگی۔ لیکن اس چیز کا خیال رکھیں کہ اگر تیسری مرتبہ بھی اتنی زیادہ تری تھی کہ وہ تیسری مرتبہ کسی کپڑے میں یا کسی چیز میں پاک چیز میں لگنے کے بعد اس کی تری سرایت کر جائے تو تیسری چیز بھی نجس شمار کی جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر دایاں ہاتھ پیشاب سے نجس ہو جائے، اگر یہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کو لگ جائے تو بایاں ہاتھ نجس ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر یہ بایاں ہاتھ خشک ہونے کے بعد کسی تر لباس میں لگ جائے، کسی بھیگے ہوئے لباس میں لگ جائے تو وہ لباس بھی نجس ہو جاتا ہے۔ لیکن اب یہ لباس جو اس بائیں ہاتھ سے نجس ہوا ہے، اگر یہ تر لباس کسی دوسری یعنی تیسری تر چیز میں لگ جائے تو وہ تیسری چیز نجس نہیں ہوتی، یعنی چوتھی بار کوئی چیز نجس نہیں شمار کی جائے گی۔ اس کے بعد کچھ احکامات احکام نجاست کے بارے میں ہیں۔ احکام نجاسات کے بارے میں کچھ مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ کیونکہ تمام تفصیلی مسائل بیان کرنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا تھوڑے چھوٹے چھوٹے مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے تاکہ ہم سب ان تمام ضروری مسائل سے آشنائی حاصل کر سکیں۔ مسئلہ نمبر 136 میں بیان ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی تحریر اور ورق کو نجس کرنا جبکہ یہ فعل بے حرمتی شمار ہوتا ہو تو بلا شبہ یہ فعل حرام ہے، ایسا کرنا حرام ہے۔ فوراً اس کو پانی سے دھونا، پاک کرنا واجب ہے۔ قرآن مجید کو کسی نجس روشنائی سے لکھنا، چاہے وہ ایک حرف ہی کیوں نہ ہو، حرام ہے اور ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس کو فوراً مٹانا یا اسے کھرچنا واجب ہے اور اسے اس طریقے سے کھرچ دیں کہ اس کا نشان مٹ جائے۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 40 میں بیان ہوتا ہے
کہ اگر کافر کو قرآن مجید دینا ہے بے حرمتی شمار ہوتا ہے تو حرام ہے، اور اس سے قرآن مجید واپس لینا واجب ہے۔ یعنی کافر نجس ہوتا ہے اور اس کو قرآن مجید نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اگر وہ قرآن مجید کو پڑھے گا، کھولے گا، حروف کو چھوئے گا تو اس سے قرآن مجید کی بے حرمتی ہوگی، اور یہ فعل درست نہیں ہے، حرام ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر قرآن مجید کا کوئی ورق یا ایسا ورق جس پہ امام علیہ السلام یا نبی علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہو، تو ایسے ورق کو بیت الخلاء سے نکالنا واجب ہے، اور اس کو پاک کرنا، دھونا واجب ہے، چاہے اس کو نکالنے میں، دھونے میں کچھ پیسے ہی خرچ کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کو نکالنا واجب ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کسی کو نجس چیز کھلانا پلانا حرام ہے، اور خود بھی کسی نجس چیز کا کھانا یا پینا حرام ہے۔ یہاں پر اس مسئلے کو دیکھتے ہوئے، اس مسئلے کے مد نظر ایک چیز دھیان میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے درمیان کافر کا کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو اس چیز پر توجہ دینی چاہیے کہ اگر ہم کسی کو کوئی چیز کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، تو اس چیز کا بہت خاص خیال رکھیں، کیونکہ بظاہر تو ہم یہ ایک ایسا فعل انجام دیتے ہیں کہ سامنے والا ہمارے اس عمل سے خوش ہوگا، پروردگار اس عمل سے خوش ہوگا، لیکن اگر وہ چیز کسی کافر سے خرید کر کسی مسلم کو کھلائی جائے تو ایسا کرنا حرام ہے اس کے لیے، اور یہ اس کے لیے گناہ کا سبب بنے گا۔ اس کے بعد یہاں سے ایک نئی بحث شروع ہوتی ہے کہ مطہرات کتنے ہیں، پاک چیزیں کتنی ہیں۔ مطہرات یعنی 12 چیزیں ایسی ہیں جو نجاست کو پاک کرتی ہیں، اور انہیں مطہرات کہا جاتا ہے۔ وہ 12 چیزیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 پانی، نمبر 2 انقلاب، نمبر 3 زمین، نمبر 4 سورج، نمبر 5 استحالہ، نمبر 6 انتقال، نمبر 7 اسلام، نمبر 8 طبیعت، نمبر 9 عین نجاست کا زائل ہو جانا، نمبر 10 نجاست کھانے والے حیوانات کا استبراء، نمبر 11 مسلمان کا غائب ہو جانا، نمبر 12 ذبح کیے گئے جانور کے بدن سے خون کا نکل جانا۔ یہ جو مطہرات تھے ان میں سے نمبر 1 تھا پانی۔ پانی 4 شرطوں کے ساتھ نجس چیزوں کو پاک کرتا ہے۔ ان میں سے پہلی شرط ہے کہ پانی مطلق ہو، مضاف پانی مثلاً عرق گلاب یا کسی اور چیز کا رس کسی چیز کو پاک نہیں کر سکتا۔ نمبر 2 پانی پاک ہو۔ نمبر 3 نجس چیز کو دھونے کے دوران وہ پانی جو مطلق تھا یا پاک پانی تھا وہ مضاف نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ندی یا تالاب وغیرہ میں کوئی چیز پاک کی جا رہی ہوتی ہے تو اس کے نیچے کی بالو یا مٹی اس قدر پانی کو میلا کر دیتی ہے، تو جب وہ پانی بہت زیادہ میلا ہو جائے تو وہ پانی بھی مضاف ہو جاتا ہے۔ اس مضاف پانی سے وہ چیز جو نجس تھی اس کو پاک نہیں کیا جا سکتا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ نجس چیز کو پانی سے دھونے کے بعد اس میں عین نجاست کے ذرات باقی نہ رہیں۔ یعنی جب ہم کسی چیز کو پاک کر رہے ہوں اور پاک کرنے کے بعد اگر کسی بھی نجس چیز میں ذرات لگے رہ جائیں، تھوڑا بھی اس میں
کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہو جو نجس سمجھی جائے جو پہلے نجاست تھی، اگر نجاست کا تھوڑا سا بھی شائبہ پایا جائے گا تو وہ چیز پاک نہیں ہوگی بلکہ اسے نجس سمجھا جائے گا۔ سب سے اہم اور ضروری مسئلہ جو ہم سب کے گھر میں درپیش ہوتا ہے وہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی برتن نجس ہو جائے تو اس کو کس طرح پاک کیا جائے۔ جو برتن بھی نجس ہو جائے تو نجس ہوتے وقت یہ دیکھنا ہے کہ وہ برتن کس چیز سے نجس ہوا ہے۔ اگر برتن کسی عام چیزوں سے نجس ہوا ہو تو اس کا حکم الگ ہے، اور اگر برتن کسی کتے کے چاٹنے سے نجس ہوا ہو یا سور کے چاٹنے سے نجس ہوا ہو تو اس کا حکم الگ ہے۔ اگر برتن کسی عام نجاست سے نجس ہو جائے تو اسے 3 مرتبہ پانی سے دھونا ضروری ہے، اس کے بعد وہ برتن پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی برتن کو کتے نے چاٹ لیا ہو یا اس میں پانی پیا ہو یا کھانا کھایا ہو تو اس کے بعد وہ چیز لازم ہے کہ پہلے اسے مٹی سے مانجا جائے، اس کے بعد اس برتن کو 2 مرتبہ پانی سے دھلا جائے، تب وہ برتن پاک ہوگا۔ لیکن اگر کسی برتن میں کتے نے کھایا پیا نہ ہو بلکہ اس برتن میں کتے کا تھوک یعنی لعاب گر جائے تو ایسی صورت میں پہلے اس برتن کو مٹی سے مانجنا ہوگا، اس کے بعد اس مٹی کو دھلنے کے بعد پھر 3 مرتبہ پانی سے یعنی مطلق پانی سے دھلنا ہوگا، پاک پانی سے دھلنا ہوگا، تب وہ برتن پاک ہوگا۔ لیکن اگر کسی برتن میں سور نے کھانا کھایا ہو یا اسے چاٹا ہو یا کوئی جنگلی چوہا اس برتن میں مر جائے تو ایسی صورت میں اس برتن کو کسی پاک پانی سے 7 مرتبہ دھونا ضروری ہے، تب وہ برتن پاک ہوگا۔ یہ 2 شرطیں ایسی ہیں کہ اگر کسی برتن میں سور نے کھا لیا ہو، پی لیا ہو یا اس برتن کو چاٹ لیا ہو یا اس برتن میں کوئی جنگلی چوہا مر جائے تو ایسی صورت میں اسے 7 مرتبہ دھونا پڑے گا، اس کے بعد ہی وہ برتن پاک ہوگا۔ اگر کوئی برتن شراب سے نجس ہو جائے تو اس برتن کو 3 مرتبہ دھونا ضروری ہے، اس کے بعد وہ برتن پاک ہوگا۔ اسی طریقے سے کسی مٹی کے برتن کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی برتن کسی نجس مٹی سے بنایا جائے یا کوئی نجس برتن یا مٹی کا برتن نجس ہو جائے اور اس برتن میں نجاست سرایت کر جائے تو ایسی صورت میں کسی پاک پانی میں اس برتن کو، اس مٹی کے برتن کو ڈال دیا جائے، اتنی دیر تک اس برتن کو اس پاک پانی میں پڑا رہن دیا جائے کہ اس میں تمام اس برتن میں اس پاک پانی کا حصہ سرایت کر جائے، وہ پاک پانی اس برتن میں سرایت کر جائے، تب وہ برتن پاک ہو جائے گا۔ لیکن اس برتن کو ضروری ہے کہ کسی جاری پانی میں ڈالا جائے۔ جاری پانی یعنی ندی یا نہر کا پانی جو ہوتا ہے اس میں اس برتن کو ڈالا جائے، تب وہ برتن پاک ہوگا۔ لیکن اگر کسی بالٹی میں پانی بھر کے یا کسی تشت میں پانی بھر کے اس برتن کو ڈالا جائے تو وہ برتن پاک نہیں ہوگا۔ نجس برتن کو 2 طریقوں سے آسانی سے پاک کیا جا سکتا ہے، یعنی قلیل پانی، یعنی جس طریقے سے ہم سب کے گھروں میں برتن دھوئے جاتے ہیں، اگر کوئی برتن نجس ہو جائے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس برتن میں پانی کو بھریں اور پورا پانی گرا دیں، پھر اسی طریقے سے 3 مرتبہ پانی بھریں اور گرا دیں، تب وہ برتن پاک ہوگا۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر پورا برتن پانی سے نہ بھریں تو کچھ مقدار میں اس برتن میں پانی ڈالیں، اتنا پانی ڈالیں کہ
اس کو پورے برتن میں گھمایا جائے تو اچھی طریقے سے وہ برتن دھل جائے۔ اسی طریقے سے 3 مرتبہ پانی ڈال کر اس برتن میں گھمایا جائے اور وہ پانی پھینک دیا جائے۔ اس طریقے سے وہ برتن پاک کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز جو پیشاب سے نجس ہو گئی ہو تو اس پر اس طریقے سے پانی بہایا جائے کہ اس میں پیشاب باقی نہ رہے تو وہ چیز پاک ہو جاتی ہے۔ 1 مرتبہ پانی بہانے سے اگر وہ پیشاب ختم ہو جائے، پیشاب باقی نہ رہے تو وہ چیز پاک ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر لباس یا بدن پر پیشاب لگ جائے تو ایسی صورت میں 2 مرتبہ پانی ڈالنا ضروری ہے۔ لیکن ایک حکم اور بھی ہے کہ اگر کوئی چیز اس شیر خوار بچے کے پیشاب سے نجس ہو جائے کہ جو 2 سال سے کم کا ہو، جو بچہ صرف دودھ پیتا ہو، کوئی اور غذا نہ کھاتا ہو، تو ایسی صورت میں اس کے پیشاب سے نجس ہونے والی چیز پر اس طریقے سے پانی بہایا جائے کہ وہ پیشاب ختم ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ مزید 1 مرتبہ اور پانی ڈالا جائے تاکہ وہ چیز اچھے سے پاک ہو جائے۔ لباس یا قالین کو نچوڑنا ضروری نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ اس 2 سال سے کم کے شیرخوار بچے کے پیشاب سے نجس ہو تب لباس یا قالین کو نچوڑنا ضروری نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ آگے کے مسائل اگلے درس میں بیان کیے جائیں گے، کیونکہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ اگر ان کو بیان کیا جائے گا تو درس بہت زیادہ طویل ہو جائے گا، لہٰذا انشاءاللہ درس نمبر 6 میں آگے کے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔